قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رشتوں کو کاٹا جائے گا. بھائی بھائی کے خلاف کیس کرے گا، چچا بھتیجے کے خلاف کیس کرے گا، خاندان خاندان سے مقدمہ بازی کرے گا، لڑے گا. آج ہر محلے میں یہ قصے موجود ہیں. اور مجھے بڑی بری چیز محسوس ہوتی ہے، خاص طور سے ابھی بھی میں دیکھتا ہوں مبارک پور وغیرہ کے علاقے میں، پورا جو بیلٹ ہے مبارک پور مئو بنارس بھی اس میں شامل ہے، یہ جو چائے کے ہوٹلوں پر ہوٹل بازی اور بیٹھک بازی، یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. آدمی کے پاس اتنا ٹائم ہے، آدمی بیٹھ کر کے گھنٹوں ایک دوسرے کی شکایتیں، ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت کر رہا ہے. بھائی ٹائم بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ہوٹل بازی میں ضائع مت کرو. موبائل موجود ہے، کوئی اچھی تقریر سن لو، کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لو، کوئی اچھا کام کر لو. یہ ہوٹل بازی سے کیا ہونے والا ہے؟ اس سے سوائے شر اور برائی کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. رشتوں کو کاٹنے کی تیاری ہوتی ہے ان ہوٹل بازیوں میں، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیوں کے بیج بوئے جاتے ہیں ان ہوٹل بازیوں میں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان بین ید الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے تسلیم الخاصہ، کہ خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. حاجی صاحب ہیں تو حاجی صاحب اپنے لیول کے لوگوں کو سلام کریں گے. جب تک حاجی صاحب نہیں تھے، جب تک بڑے آدمی نہیں تھے، جب تک سیٹھ جی نہیں تھے، تب تک سب کو سلام کرتے تھے. اب چونکہ لیول ہائی ہو گیا، اب محلے میں ایک شخصیت بن گئی، اب اپنے سے برابر کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں. اب راستے سے گزر رہے ہیں، غریب آدمی سامنے سے گزرا، حاجی صاحب نے کنی کاٹ لی، ارے میں بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں، پہلے وہ سلام کرے. ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، یہ قیامت کی نشانی ہے، خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. وفشو التجارہ، اور تجارت پھیل جائے گی، اتنی پھیل جائے گی، اتنی بڑی ہو جائے گی، حتی تعین المرأة زوجہا فی التجارہ، کہ عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی تجارت میں. آج تو ماشاءاللہ عورتیں لوم چلا رہی ہیں، اس سے بڑی مدد کیا ہو؟ بڑے بڑے شو روم میں عورتوں کو، اس کو کیا بولتے ہیں، ریسیپشن میں رکھا جاتا ہے. کسٹمر آئے تو پہلے خوبصورت عورت اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس سے میٹھی آواز میں بات کرنے کے لیے موجود رہے. اور اس کو لوگ کہتے ہیں ہم نے عورت کو عزت دی. عزت دی تم نے عورت کو، تم نے استعمال کیا ہے. میں کہتا ہوں اس کاؤنٹر پر، اس شو روم میں تم نے مرد کو کیوں نہیں بٹھایا، تم نے عورت کو کیوں بٹھایا؟ تم عورت کی خوبصورتی، اس کے جسم اور اس کی آواز کا استعمال کرتے ہو، اور پھر تم یہ کہتے ہو ہم نے عورت کو آزادی. تم نے عورت کو آزادی نہیں دی، تم نے عورت کو غلام بنا دیا ہے، تم نے عورت کو رخیل بنا دیا ہے. مرد تجارت کرے گا، عورت اس کا سپورٹ کرے گی، اس کی مدد کرے گی. بہت بڑی بات کہی اللہ کے رسول نے، عورت کا کام تجارت کرنا نہیں ہے. یعنی کبھی ایکسیپشنل کیس کی بات الگ ہے، عورت بیوہ ہو گئی، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، پردے میں رہ کے کام کرے، الگ بات ہے. لیکن کمائی کرنا یہ عورت کا کام نہیں ہے، کمائی کرنا مرد کا کام ہے، گھر چلانا مرد کا کام ہے، بچوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے کا انتظام کرنا یہ مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں. عورت کمائے گی اور عورت کی کمائی پر گھر ڈیپینڈ ہوگا تو اس گھر میں دنیا بھر کے مسئلے جنم لیں گے، اور ہم سماج میں اس کو دیکھتے ہیں. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ، اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ رشتوں کو کاٹا جائے گا. بھائی یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، ہمارا چاچا، ہمارا بابا، ہمارا دادا، یہ ہمارے بنانے سے نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے. تو رشتوں کو کاٹنے کے پہلے سوچ لو، اللہ نے بنایا ہے، تم کاٹ رہے ہو. بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا، اب بھائی کہہ رہا ہے آج کے بعد میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. زندگی بھر کے لیے بھائی بھائی سے بات نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے، یہاں تک کہ مرتے ٹائم اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ ان کی مرنی میں، ان کی خوشی میں کبھی شریک مت ہونا. جہالت ہے یہ، جہالت. وقطع الارحام، رشتوں کو کاٹنا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھتے تھے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، کیسے؟ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو. تو رشتوں کو مت کاٹو میرے بھائی، غلط فہمی آ جائے دور کرو، مسائل ہیں دور کرو، بیٹھ کر کے صلح کر لو، صفائی کر لو. رشتوں کو مت کاٹو، رشتوں کو کاٹنا ہے قیامت کی نشانی.